أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے. مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں، عورتیں ہوں، تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہیں اور ساری مصلحتوں کے جاننے والے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے. آیت نمبر 11 اور 12 میں اور سورہ نساء کی آخری آیت میں کچھ وارثوں کے حقوق قرآن مجید میں بیان کر دی گئی. سبھی کے تو نہیں کیے گئے، بہت سے وارث ایسے ہیں جن کا حصہ حدیث میں بیان کیا گیا، بہت سے ایسے وارث ہیں کہ جن کا حصہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کر کے اجماع کے ذریعے سے اور علماء کے اور صحابہ کے اتفاق کے ذریعے سے ان کا حصہ طے کیا گیا. تو اس آیت نمبر 11 میں یا 12 میں یا نساء کی آخری آیت میں تمام حصے نہیں بیان کیے گئے، سب کے شیئرز نہیں بیان کیے گئے، کچھ بیان کیے گئے جو اہم رشتے ہیں اور جن کو ماہرین وراثت کے ذوی الفروض کہتے ہیں. یعنی وہ حصے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں گویا وہ بہت بنیادی اور اہم حصے ہیں، اور اس کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے اتفاق کی روشنی میں ایک پورا علم وجود میں آیا. اس علم کو فرائض کا علم کہتے ہیں. یعنی فرائض تو ایک وہ ہیں جو ہم فرض ادا کرتے ہیں، ضروری عبادتیں ہیں، ضروری حقوق ہیں، یہ زندگی کے فرائض ہیں. اور ایک فرائض جب ہم کہتے ہیں تو مستقل یہ علم مراد ہوتا ہے، یعنی دا سائنس آف دا لا آف انہیریٹنس. یہ گویا علم الفرائض ہے، فرائض کا مستقل علم.
اس میں پھر تمام رشتہ داروں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وصیت کا لفظ یہاں ہے یوصیکم اللہ۔ یوصیکم کے معنی یأمرکم کے بھی ہوتے ہیں، یرشدکم کے بھی ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، تاکیدی حکم، تمہیں ہدایت دیتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی دو عورتوں کو جو حصہ ملے گا اتنا حصہ ایک مرد کا ہو۔ اور یہاں مرد اور عورت کے لفظ سے خاص طور سے اولاد مراد ہے۔ بہت سی ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر عورتوں کو زیادہ بھی ملتا ہے، اس بنیاد پر کہ عورت قریب کی ہوتی ہے، مرد دور کا ہوتا ہے، لیکن جب دونوں برابر کے ہوں، جیسے کہ بیٹا اور بیٹی ہے یا بھائی اور بہن ہے، جب یہ دونوں ایک ساتھ وارث ہوتے ہیں کہیں پر، تو ایسے صورت میں لڑکے کو ڈبل شیئر ملتا ہے اور لڑکی کو سنگل ملتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ مرد کو یعنی بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ ایک بات یہ بیان کی، ایک حصہ۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، کہ اگر مرحوم نے بیٹے نہ چھوڑے ہوں، صرف بیٹیاں چھوڑی ہوں، اور وہ بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین، تو ان کو ترکے کا 2/3 ملے گا، یعنی 2/3 ان کو دے دیے جائیں گے اگر بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں۔ اور یہاں لفظ نساء کا استعمال ہوا کہ عورتیں ہوں، اور بھی بہت سی جگہ پر یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ صرف عورتیں کہیں پر بھی اگر وارث ہوتی ہیں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا حصہ زیادہ سے زیادہ 2/3 ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو یا ایک ہی عورت ہو تو اس کو آدھا ملے گا، ہاف مل جائے گا پورا۔ تو 3 باتیں یہاں تک بیان ہوئی کہ ایک تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو بیٹے کو جتنا ملے گا بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا، یا آپ اس کو قرآن کے انداز میں کہہ لیں کہ 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو ملے گا۔ اور اگر صرف بیٹیاں ہوں یا صرف عورتیں ہوں اور وہ 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 ان کو دیے جائیں گے، جو آپس میں ان کے تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو پورا آدھا مل جائے گا۔ قرآن مجید میں فوق اثنتین کا لفظ استعمال ہوا، یعنی 2 سے زیادہ ہوں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 2 بھی ہوں تو یہی حکم ہے، یعنی ایک ہو تو آدھا، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 دیے جائیں گے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر مرحوم نے اپنے والدین بھی چھوڑے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا، اور دونوں کو چھٹا چھٹا ملا لیا جائے تو پھر 1/3 پورا ہو جاتا ہے، جو والدین کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ ان کان لہ ولد، اگر مرحوم کی اولاد بھی ہے تو ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ متعین کیا جاتا ہے۔ فإن لم يكن له ولد، اگر مرحوم کی کوئی اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو پھر ماں کو 1/3 ملتا ہے، 1/3 ملتا ہے۔ باپ کا یہاں پر ذکر نہیں آیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ پھر بچے گا وہ باپ کا ہوگا، یعنی اولاد نہیں ہے مرحوم کی اور ماں باپ دونوں وارث ہوئے ہیں تو ماں کو 1/3 1/3 دیا جائے گا، تو بقیہ جو مال بچے گا وہ والد کا ہوگا۔ اسی کو ہم لوگ اپنی فرائض کی زبان میں عصبہ کہتے ہیں، یعنی قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں ہوا، حدیث میں اس کی تشریح اور تفصیل آئی ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر مرحوم کے 1 سے زیادہ بھائی بھی ہوں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، اگر صرف ایک بھائی ہو تب کی بات نہیں کر رہے ہیں، تب تو وہی حصہ ہوگا جو ابھی ذکر آیا۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بھائی ہوں تو پھر ان کی والدہ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔
یہاں پر بھی والد کا ذکر نہیں کیا گیا کہ والد کو جتنا بھی باقی بچے گا وہ دے دیا جائے. تو گویا کہ یہ تمام حالتیں اور تمام سرکمسٹینسز نہیں بیان کیے گئے ہیں. بہت سی ایسی شکلیں ہوتی ہیں جہاں پر اور بھی یعنی والد کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو ماں ہوتی ہیں ان کی بھی 2-3 حالتیں ہوتی ہیں. مثلا اگر مرنے والے کی بیوی ہو یا مرنے والی کا شوہر ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا. اور بھی بہت سی صورتیں یہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہیں. یہاں صرف بہت ہی بنیادی چیزیں بیان کی گئیں کہ اولاد کا بنیادی طور پہ کیا حق ہوگا اور ماں باپ کا بنیادی طور پہ کیا حق ہوگا، اور بقیہ حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں یا صحابہ نے اپنے اتفاق سے اس کو طے کیا ہے. جیسے وراثت میں دادی کا حصہ ہے یا دادا کا جو حصہ ہے وہ صحابہ کے اجماع سے طے کیا گیا ہے. تو من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو مرحوم نے کی ہو، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یعنی اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو ادا کیا جائے گا. اگر اس نے کوئی قرض لے رکھا ہے تو اس کے مال میں سے جو قرض ہے اس کو پہلے، یعنی سب سے پہلے مرنے والے کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے. اس کے کفن دفن میں جو خرچ ہوتا ہے وہ اسی کے مال سے اصلاً ہوگا. اگر کوئی اور گھر کا اٹھا لے تو الگ سی بات ہے. دوسرے نمبر پہ میت کے ذمے جو قرض ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. تیسرے نمبر پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کوئی ول تو نہیں لکھا ہے. اگر کوئی وصیت کی ہے اور وصیت صرف اس کے پورے مال میں 1/3 میں ہونا چاہیے، وصیت کسی بھی وارث کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وارث کے علاوہ کے لیے ہونا چاہیے، تو تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی، وصیت کی ادائیگی کے بعد، اس کے بعد جا کر جو وارث بچے ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام حقیقتوں سے واقف ہے کہ کس کے لیے کیا حصہ ہونا چاہیے، اور وہی تمام مصلحتوں کا جاننے والا ہے، وہ حکیم ہے. اس بات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا تاکید فرما دی کہ وراثت کے مسائل وہ ہیں جن میں عقل نہیں چلتی. لیکن اگر عقل سے بھی غور کیا جائے تو یہ بات صحیح ہے کہ ایک مرد کے ذمے زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بیوی کا نفقہ، اولاد کا نفقہ، والدین کا خرچ، یہ سب اس کو دینا ہوتا ہے، مہر کی ذمہ داری. لیکن لڑکی کو کسی کو کچھ نہیں دینا پڑتا، اس پر ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. تو ذمہ داریوں کی وجہ سے مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا، عورت کا حصہ کم رکھا گیا ہے. اگر عورتوں کو جو پوری زندگی میں ملتا ہے اور مختلف لوگوں کی طرف سے ملتا ہے وہ سب جوڑ کر دیکھا جائے تو عورتوں کو حصے زیادہ ملتے ہیں، مرد کو کم ملتے ہیں. یہ کچھ ضروری ہدایات ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.